30 جز اما کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد۔ یا رب، ہم تجھ سے ایسا ایمان مانگتے ہیں جو کبھی کمزور نہ پڑے، اور ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت اعلیٰ میں ساتھ مانگتے ہیں۔ آمین یا رب۔ اللہ قبول فرمائے ہم سے، ہماری اعمال ایسے ہیں نہیں اور ہم کسی قابل نہیں ہیں، اللہ کی توفیق سے ہے سب کام۔ تو جی سورہ نبا کو شروع کرتے ہیں، پہلی سورہ 30 جز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یعنی یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس میں یہ مختلف ہیں، یعنی آپس میں اختلاف رکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ ان آیات کی ڈیٹیل میں بات کچھ یوں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی، نبی بنایا، تو آپ نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، یعنی ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہ پوجو، اور تمہیں مرنے کے بعد اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور قیامت وغیرہ کا ذکر کیا، یعنی قیامت کے بارے میں بتایا کہ تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ تو اس پر جو کافر اور مشرکین تھے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ قیامت کیا واقعی واقعہ ہوگی؟ یعنی کیا یہ ممکن ہے جو یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے؟ اور قرآن کیا واقعی اللہ کی طرف سے ہے؟ اور دیکھیں قرآن کریم میں پھر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو یہ شک شبے، ان کے جو ڈاؤٹس ہیں، ان کو کلیئر کیا، پروف دیے کہ دیکھو یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے الہ کی طرف سے ہے، کسی عام انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی کاہن یا شاعر کا کلام نہیں ہے۔ جبکہ کافر جگہ جگہ قرآن کریم کو کیا کہتے ہیں؟ کبھی اسے جادو کہتے ہیں، کبھی اسے پہلوں کی کہانیاں کہتے ہیں، کبھی شعر و شاعری کا لیبل اس پر لگاتے ہیں۔ تو آگے جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی خبر کے متعلق آپس میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اب بڑی خبر سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے اس سے مراد قرآن مجید لیا ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا قائم ہونا ہے اور دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی خبر یعنی ان النبأ العظیم کیا چیز ہے؟ یا بعض مفسرین کے نزدیک قرآن کریم، اور بعض کے نزدیک قیامت کا دن ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ان کافروں کے درمیان میں بھی اس چیز میں آپس میں اختلاف تھا، یعنی کوئی تو بالکل انکار کرتا ڈے آف ججمنٹ کا کہ قیامت ہونی ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور کوئی صرف شک کا اظہار کرتا، یعنی آپس میں بھی یہ مختلف تھے۔ الذی ہم فیہ مختلفون۔ اب بعض کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے مومن اور کافر دونوں ہی تھے، مگر مومنین کا جو سوال تھا وہ تو ان کے یقین میں اضافے کے لیے تھا، یعنی اور اپنی بصیرت کو بڑھانے کے لیے وہ پوچھتے تھے، اور کافروں کا سوال کیوں تھا؟ وہ صرف استہزاء کرنے کے لیے، ٹھٹے بازیاں، ہنسی مذاق کرنے کے لیے، یقین تو ان کو تھا ہی نہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کلا سیعلمون، یعنی ہرگز نہیں، یہ عنقریب جان لیں گے، انہیں خوب پتہ چل جائے گا۔ اور یہ ایک طرح کی ڈانٹ ہے، یعنی ایک طرح کی تنبیہ ہے کہ عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کا دن کیسا ہے۔ ثم کلا سیعلمون، عنقریب یہ جان لیں گے۔ اور اگلی آیات میں موضوع بدل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں گنوا رہے ہیں انسانوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے چلنے پھرنے کی جگہ نہیں بنائی؟ مہادہ فرش کی طرح تم اس زمین پر چل پھر رہے ہو۔ اور میں نے پہاڑ کو گاڑ دیا، کس لیے گاڑا؟ اللہ نے مقصد یہ بتا دیا تاکہ وہ زمین کو سٹیبل کیے رکھے، زمین ہلے نہ۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، یعنی ہر چیز کو میں نے پیئر میں بنایا۔ اور سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کا پیئر بنایا ہے، ایون تمہارے اپنے نفسوں کا بھی، اور اس چیز کا بھی جس کا تم نہیں جانتے، جس کو تم جانتے نہیں، زمین سے جو کچھ اگ رہا ہے اس کے بھی پیئر ہیں، اور اس کو بھی میں نے جوڑا بنایا جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے، یعنی ہر چیز کو اللہ نے جوڑے میں پیدا کیا۔ پھر آگے بات ہے اور تمہاری نیند کو تمہارے لیے سکون کا، راحت کا سبب بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور آج دیکھیں کتنی نالج لے کے کتنی ہائی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے، اور اب وہ کیا کیا سائنسدان ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل کرم کہ اللہ نے تو پہلے کہہ دیا کہ یہ دیکھو یہ چیزیں تمہارے لیے کیا ہیں، تمہاری نیند تمہارے لیے کیا ہے؟ سکون کا باعث ہے۔ اور رات کو لباس بنایا۔ لباس کیا کرتا ہے؟ ڈھانپ لیتا ہے نا، چھپا لیتا ہے نا، جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے، زینت دیتا ہے، کئی کام ہیں لباس کے۔ اور رات کو کہا گیا تو رات کیا کرتی ہے کہ وہ دن کو ڈھانپ دیتی ہے،
ہر چیز کو وہ اندھیرے میں چھپا دیتی ہے اگر انسان جو مصنوعی روشنی ہے ان کو استعمال نہ کرے۔ پھر آگے بات ہے، اللہ فرما رہے دن کو تمہارے لیے میں نے معاش کا سلسلہ بنایا، یعنی اس میں تم اپنی ارننگ کے لیے نکلو۔ اور پھر اگلی آیت میں آسمان کی بات ہوتی ہے، یہ جو بات ہو رہی نا سب ان شدادا، آسمان کی بات تو نہیں آئی لیکن ہے آسمان ہی، یعنی کہ ساتھ شدید ساتھ مضبوط چیز کیا ہے؟ آسمان ہے۔ آج دیکھیں وہی بات لمبی کریں تو بہت ہو جائے، یہ تو ہم حق ہی نہیں ادا کر سکتے اللہ کے کلام کا۔ آج آسمان کیا کر رہا ہے؟ ہمیں بچا رہا ہے نا، جو ہارمفل ریز ہیں اور پتہ نہیں اور کون کون سی چیزوں سے ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ چھت کا ہے نا، اس کو کہیں کسی جگہ پر اللہ نے چھت بھی کہا ہے قرآن کریم میں، سقفم محفوظہ، یہ الفاظ آئے۔ اب یہاں اللہ کرے مضبوط ہیں، اسٹرانگ ہیں آسمان، یہ چھت کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے، تمہیں بچا رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو سورج ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چراغ لیمپ کے جیسا بنایا۔ اب یعنی دیکھیں اس کی بھی حکمہ سمجھیے کہ لیمپ کے اندر فیول ہوگا تو وہ روشن ہوگا، چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے کہ اللہ فرما رہے میں نے بدلیوں سے پانی برسایا تمہارے لیے، یعنی اللہ کی ساری یہ نعمتیں ہیں، اور اس سے کیا نکلتا ہے؟ دانہ اور نباتات، تمہارے لیے اناج نکلتا ہے، اور پھر گھنے باغات، جنات الفافا، یعنی لپٹے ہوئے گھنے۔ اور قیامت کا دن آ کے رہنا، ان یوم الفصل کی کہنا میقات، یعنی اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، اور جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی اور اس دن فتأتون افواجا، تم فوج در فوج آؤ گے۔ اور سورۃ القاری میں ہم پڑھتے ہیں نا کیسے اس دن حالت ہوگی انسانوں کی کہ جیسے وہ بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ الحج میں کیا پڑھتے ہیں کہ ان کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے وہ بے ہوش ہوئے جا رہے ہیں، لیکن بے ہوشی نہ ہو رہی ہوگی، وہ تو اس دن کی سختی ہوگی۔ اور پھر آگے بات ہے کہ آسمان اس دن دروازے دروازے ہو جائے گا۔ آسمان کے بارے میں بہت ساری آیات آئیں، یعنی آگے بھی ہم پڑھیں گے سورہ انفطار میں کہ آسمان کا جو پردہ ہے وہ کھینچ لیا جائے گا۔ سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا کہ آسمان کی جو رنگت ہے وہ گلابی تیل کے جیسے تلچھٹ ہے اس کے جیسی ہو جائے گی۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ ابواب، دروازے دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ جو ہیں وہ چلا دیے جائیں گے جیسے سراب ہوتا ہے، بربرے ہو جائیں گے ریت کی طرح۔ پھر اسی طرح جو جہنم ہے وہ گھات لگائے ہوئے ہے جہنمیوں کے لیے۔ اور سورہ کاف میں پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ چن چن کے وہ مجرموں کو پکڑ لے گی، اور پھر وہ کہے گی کہ مزید، حل میں مزید، یعنی کہ اور ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس کے اندر رکھیں گے اور وہ بولے گی قط قط، کہ بس اب بس۔ تو یہ کچھ دوسرے مقامات پر جو آیات ہیں میں نے ان کا حوالہ بھی آپ کو دے دیا۔ اور آگے فرما رہے ہیں اللہ کے للطاغین مآبا، یعنی جو سرکش ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہی ٹھکانہ ہے، اور اس میں وہ صدیوں پڑے رہیں گے، اور نہ ہی وہ کسی ٹھنڈی چیز کا مزہ چکھیں گے جہنم میں، اور نہ ہی پانی کا، سوائے گرم پانی کے اور بہتی پیپ کے۔ اور یہ ان کا پورا بدلہ، یعنی جو یہ کرتوتے کرتے رہے یہ ان اعمال کا بدلہ ہے۔ اور کئی جگہوں پر بات آئی ہے نا کہ فرشتے کہیں گے یہ لو، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، اب اس میں جاؤ، اس لوہا۔ اور پھر اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی بات آتی ہے کہ داروغہ پوچھے گا جہنم کا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آیا تھا، آئے تھے نبی، لیکن ہم نے انکار کیا۔ اور پھر کہیں پر یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو ایک دن ہی ہمارا عذاب کم کر دو، یخفف عنا یوما من العذاب۔ تو اس پر فرشتہ وہی الفاظ دہرائے گا جو پیچھے میں نے بتا دی کہ وہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ کہیں گے ہاں، تو پھر وہ کہے گا تم خود ہی اب پھر پکارو اپنے رب کو، اور ان کی پکار وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، بالکل یہ اب تو بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آگے بات آ رہی ہے کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یعنی بے شک یہ اپنے حساب کتاب کا یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ ہمیں اعمال نامہ بھی ملنا ہے، اور ہماری آیات کو یہ جھٹلاتے تھے، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا تھا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا، بس اب مزہ چکھو اس عذاب کا، اور ہم تمہیں عذاب کے علاوہ کسی چیز میں نہ بڑھائیں گے۔ یہاں تک جہنمیوں کا ذکر تھا، اب آگے متقین کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، اور کچھ یوم الآخر کے بارے میں کہ اس دن کیسے کوئی رب کے سامنے کوئی کھڑا ہے تو وہ کوئی بات نہیں کر سکے گا جب تک کہ رب نہ چاہے۔ اب متقین کے لیے کیا ہے؟ مفازہ، یعنی کامیابی ہے، باغات ہیں، آناب یعنی انگوروں کے، وقوائب اتھرابا، اور کنواری نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی، یعنی ان کی جو بیویاں ہوں گی، جو ان کی ازواج ہوں گے۔ اس طرح ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو حور ہے، جو اس کی اوڑھنی ہے، جنت کی حور کی جو اوڑھنی ہے وہ دنیا
اور وما فیہا جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ اگر جنت کی عورت زمین پر جھانک لے تو ساری زمین خوشبو سے بھر جائے، سبحان اللہ۔ تو ہم تو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ جنت کی نعمتیں کیسی۔ اور آگے بات ہے کہ جنتی جنت میں کوئی بھی لغو بات نہ سنیں گے، نہ ہی جھوٹ سنیں گے، یعنی کوئی بری بات نہ وہاں پر ہوگی، اور یہ جزا ہے، یعنی تمہارے رب کی طرف سے پوری عطان حسابہ، یعنی پورا بدلہ ان کے اعمال کا ہوگا۔ اور رب السماوات والارض، یعنی وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اور لا یملکون منہ خطابہ، یعنی قیامت کے روز کوئی اس سے بات نہ کر سکے گا، کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوگی، اور فرشتے اور روح قطار در کھڑے ہوں گے، اور لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا الا مگر یہ جس کو اللہ اجازت دے گا، من اذن لہ الرحمن، یعنی جس کو رحمان اجازت دے گا اور وہ سچ بات کہے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی انسانوں کا حساب کتاب شروع کروائیں گے۔ یہ ایک لانگ حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو لوگ جو اس دن کی سختی سے، گرمی سے پریشان ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمارا حساب کتاب تو شروع ہو، تو اس طرح وہ انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن آخر کار اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچے گی اور آپ کہیں گے کہ ہاں میں ہی اس کا حقدار ہوں اور میں ہی سفارش کروں گا، اور پھر آپ اللہ کے سامنے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ اس وقت ہی خاص کلمات عطا کریں گے، اللہ کی ثنا کے، اس کی تسبیح کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے اور اس کے بعد آپ سفارش کریں گے کہ انسانوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے۔ اس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل دے دی کہ اس دن کوئی بات نہ کر سکے گا لیکن جس کو رحمان اجازت دے گا، اور یہ دن برحق ہے، بس جو چاہے اللہ کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم، آخری آیت ہے اس کی کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں قریب کے عذاب کے بارے میں ڈرا دیا ہے، یعنی اس کو تم دور نہ سمجھو، یہ قریب آن لگا ہے۔ دیکھیں نا قیامت کی نشانیوں میں ایک کتنی ہی احادیث ہیں، اور ایک حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہی قیامت کی نشانی ہے، یعنی آپ کا آ جانا، آخری نبی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، 2 انگلیوں کو آپ نے کھڑا کر کے دکھایا، تو 2 انگلیوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی قیامت تو بالکل قریب آن لگی ہے، انسان اس کو دور نہ سمجھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ڈرا دی ہے، اب چاہیے انسان کو کہ اس دیکھے کہ اس نے اپنے اعمال آگے کیا بھیجے ہیں، اور اس دن کافر کیا کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں آج مٹی ہوتا۔ اور اس کے پیچھے ڈیٹیل یوں آتی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جب وہ ہولناک عذاب دیکھے گا تو یہ آرزو کرے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیوانات کے درمیان بھی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، ٹھیک ہے، یعنی انسانوں کے درمیان تو ہوگا ہی لیکن جانوروں کے درمیان بھی ہوگا، اسی طرح فرشتوں کے درمیان فیصلے کی بات بھی ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں۔ تو جب اینیملز کے درمیان جسٹس ہوگا تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والے جانور پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا، اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، سو وہ مٹی ہو جائیں گے، اور اس وقت کافر یہ خواہش کرے گا کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتا، یعنی وہ بھی اینیمل ہوتا اور آج وہ مٹی ہو جاتا۔ اس کو تفسیر ابن کثیر روایت کرتے ہیں۔ اگلی سورہ کو شروع کرتے ہیں، سورۃ النازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ یہ جو پہلی آیات ہیں ان میں فرشتوں کی کوالٹیز بیان ہوئی ہیں، فرشتوں کی 5 کوالٹیز بیان ہوئی ہیں۔ کیا؟ یعنی نزغن کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا سختی سے اور ڈوب کر، اور یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے، یعنی ان کی کوالٹی ہے، اور کافروں کی جان وہ نہایت سختی سے نکالتے ہیں ان کے جسم کے اندر ڈوب کر، جبکہ مومنوں کی جان، یعنی جیسے آگے بات آ رہی ہے کہ جیسے کوئی گرا ہے اس کو کھول دیا، اس کو چھڑا دیا آسانی سے، سہل طریقے سے۔ اور سابحہ کا مطلب ہے تیرنا، تسبیح بیان کرنا، دوڑنا، یعنی ہوا میں تیرنا، اور اسی طرح پانی میں تیرنے کے لیے بھی سابحہ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں بھی یہ ورڈ آتا ہے، یعنی اس کے 1 سے زائد معنی ہیں، اور یہ تمام فرشتوں کی کوالٹیز ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہوا میں وہ تیرتے پھرتے ہیں، اور جو احکامات اللہ نے انہیں دیے ہوتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر کیا آگے بات ہے کہ دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، یعنی قسم کھائی جا رہی ہے ان ساری آیات میں
یعنی یہ فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں تیزی کے ساتھ، تاکہ کوئی شیطان ان کی کوئی بات سن نہ لے۔ پھر اسی طرح پھر کام کی تدبیر کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی کام ان کے حوالے کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ تدبیر تو کرنے والا اصل اللہ ہی ہے، لیکن جب اللہ اپنی حکمت بالغہ کے اپنی حکمت کے تحت، اپنی وزڈم کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے تو انہیں بھی مدبر کہا جاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے 5 صفات فرشتوں کی ہیں، اور ان فرشتوں کی اللہ نے یہاں پر قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے جی، 5 کوالٹیز یہاں پر ان کی مینشن ہوئی ہیں فرشتوں کی۔ فالمدبرات امرا، ٹھیک ہے نا، جو آگے بات آ رہی ہے۔ اگلی آیات میں موضوع بدل رہا ہے اور قیامت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی اور اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی، یعنی یہاں پر کائنات کے بارے میں بات ہو رہی کہ ساری کائنات قیامت کے جھٹکے سے کانپ اٹھے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اور یہ نفخہ اولا، یعنی پہلا نفخہ، پہلا جو ٹرمپٹ میں بلو ہوگا، ٹھیک ہے، نفخہ اولا، پہلا نفخہ جسے نفخہ فنا کہتے ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے بات ہے، یعنی اس کے بعد پیچھے آنے والی آئے گی، تو یہ دوسرا نفخہ، یعنی پیچھے آنے والی، ٹھیک ہے، دوسرا نفخہ ہوگا، جس سے ہوگا کیا کہ سب لوگ، یعنی پہلے تو ہر چیز فنا ہو جائے گی کائنات کی پہلے جو بلو میں، پھر جب دوسرا بلو ہوگا تو کیا ہوگا کہ سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ اور اس پہلے بلو میں اور دوسرے بلو میں 40 سال کا فاصلہ ہوگا، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو تفسیر، یعنی کہ 40 سال بعد دوسرا نفخہ ہوگا۔ اسی طرح سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب انسان قبروں سے نکل کے جائیں گے دوڑتے ہوئے وہ ایک چیز کی طرف، یعنی اسی جگہ پہ جہاں پہ ان کا حساب ہونا ہے اس طرف دوڑتے جائیں گے، اور پھر وہ کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یعنی ہماری تباہی کہ ہمیں ہماری آرام گاہوں میں سے کس نے اٹھایا۔ اور پھر کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور جس کو انبیاء سچ بتلاتے تھے۔ اور اگلی آیات میں بات آ رہی ہے قلوب یومئذ واجفہ، یعنی اس دن بہت سارے دل دھڑکتے ہوں گے اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ اور کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم پہلی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے کیا اس وقت جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی؟ اور کہیں پہ بات آتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جب ہڈیاں زمین میں یعنی راکھ بن گئی، گل سڑ گئی، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم دوبارہ کھڑے ہوں؟ تو یہ جو قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، یہ ان کا، یعنی ان منکرین کا یہ قول ہے، اور جگہ جگہ قرآن کریم میں آپ کو یہ بات ملے گی۔ وہ اس بات پہ ہی نہیں یقین رکھ رہے کہ ہمیں اپنے کوئی اعمال کا بھی حساب دینا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں نے ایکسکیوز تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی سورہ ملک میں ہم نے پڑھ تو لیا کہ ان سے داروغہ پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی آیا تھا تمہیں ڈرانے کے لیے، تو کہیں گے ہاں، فاعترفنا، مطلب بھلا کیوں نہیں آئے تھے رسول۔ پھر کیا بات آئے گی؟ آتی ہے کہ وہ اعتراف کریں گے، دے ایکسیپٹ دیئر، یعنی اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا کہ ہاں ہم گنہگار تھے۔ فاعترفوا بذنبہم، تو بات یہ ہے کہ اللہ نے حجت نہیں کوئی چھوڑنی، کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑنا کسی کے لیے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، یعنی ایسا نہیں ہے، پتہ سب کو چل جائے گا، اندر دل چاہے ہو۔ بات وہی آتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایمان لانے میں پھر مانع ہوتی ہیں، روکتی ہیں، جیسے جو بڑے لیڈرز ہیں ان کے آپ کہہ لیں، ان کی مال و دولت، شان و شوکت ان کو ایمان لانے سے روکتی ہے۔ جیسے بہت سارے پیچھے ہسٹری میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کچھ ایسے لیڈرز، کچھ ایسے بادشاہ تھے جن کی بادشاہت، ان کی سلطنتیں جو تھیں وہ ان کو روکتی تھیں اسلام لانے سے۔ پھر اسی طرح جو ڈیزائر ہیں انسان کی، جیسے کہ میں نے کئی بار یہ بات بتائی ہے، یعنی جو الٹی خواہشات کی طرف چل رہا ہے، اگر وہ اسلام کی طرف آتا تو وہ کام اس کو چھوڑنے پڑتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں کوئی ذات ہے، یعنی ایک ہی ہستی ہے جو اس کائنات کو اور جو مجھے بھی بنانے والی ہے، لیکن ایمان لانے میں پھر وہ جان بوجھ کے ایمان کو چھپاتا ہے۔ وہ نا کافر کیا ہے؟ کفر، یعنی کفرا چھپانا ہے نا، چھپانا اس کا میننگ لغوی جان بوجھ کر چھپانا۔ اچھا جی، آگے جب بات کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ واقعی ایسا ہوا، یعنی لوٹنا ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو پھر تو یہ دوبارہ کی زندگی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوگی۔ اگلی آیت میں پھر اگین قیامت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے جس کے پیدا ہوتے ہی ایک دم یہ سب کے سب میدان میں جمع ہو جائیں گے، یعنی سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ڈانٹ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر آگے
جو اگلی آیات ہیں ان میں موضوع بدل رہا ہے. اگین موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ کیا آپ تک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی جب ان کے رب نے ان کو بالواد المقدس طوا کی وادی جو مقدس وادی ہے اس میں پکارا. سورۃ القصص میں آپ کو اس کی ڈیٹیل ملے گی کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور کس وقت، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اپنی مدت پوری کر جو کہ آپ ایک نبی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اور وہیں انہوں نے ان کی بیٹی سے شادی کی اور پھر 10 سال کا عرصہ آتا ہے کہ یا انہوں نے وہ وقت وہاں پر گزارا جو کہ قرآن کریم میں آ رہا ہے کہ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا کہ کچھ ٹائم وہاں پہ گزارنا ہے. پھر اس کے بعد وہ جب لوٹے اپنے وطن کو واپس آنے کے لیے تو پھر راستے میں جو طوا کی وادی شاط الواد الایمن وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور پھر وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے. ایک معجزہ ان کے عصا کا، ان کی چھڑی کا اژدہا بن جانا اور دوسرا ان کے ہاتھ کا چمکتا ہوا باہر آنا. یہ دونوں معجزات اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیے کہ اب آپ جائیے فرعون کے پاس، بے شک وہ بہت سرکشی کر رہا ہے. اور یہ قصہ آپ کو سورۃ طٰہٰ میں بھی بڑی ڈیٹیل میں ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ سے کہ رب اشرح لی صدری، وہ جو دعا ہے کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میری زبان میں لکنت ہے. اور اسی بات کو سورہ شعراء میں بھی ہم پاتے ہیں اور سورہ طٰہٰ میں بھی کہ وہ پھر اپنے بھائی کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ وزیر بنا دیجئے تاکہ وہ میرے کام میں اور آسانی ہو جائے، کیونکہ وہ تقریر کرنے میں بہت اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ پر میں ایک اور احسان کرتا ہوں کہ میں آپ کو آپ کا بھائی یعنی نبی کے طور پر دیتا ہوں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میرا احسان ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ پر اس وقت بھی احسان کیا جب آپ کی ماں نے آپ کو سمندر میں ڈال دیا. تو سبحان اللہ، یعنی قصہ تو بہت اس میں بہت ڈیٹیل ہے. سورۃ القصص، سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس میں پڑھیے. اچھا جی، اب آگے بات آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے پاس جائیے، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس سے کہیے کہ کیا تو پاکی حاصل کرتا ہے، یعنی کیا تو ایمان لاتا ہے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہیں رہنمائی کر رہا ہوں تمہارے رب کی طرف سے تاکہ تو خوف کر، تو تقوی اختیار کر. اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی بڑی نشانی بھی دکھائی، یعنی اپنی صداقت کے جو دلائل تھے، جو ان کے پاس جو پروف تھے وہ دکھائے. جیسے کہ سورہ شعراء میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فرعون کہتا ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا، یعنی کس بیس پر آپ کہہ رہے ہو کہ آپ اللہ کے میسنجر ہو. تو وہ پھر پہلے تو وہ اپنی چھڑی ڈالتے ہیں، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، یعنی وہ ایک اسطحہ کھلا اسطحہ جو ہے وہ بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وَنَزَغَ يَدَهُ، وہ اپنے ہاتھ کو کھینچتے ہیں، فَإِنَّهُ هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے دیکھنے والوں. تو یہ دو نشانیاں فرعون کو دکھاتے ہیں. یعنی یہاں پر بات تو نہیں آئی، میں نے سورہ شعراء کی آیات پڑھی ہیں. اب کیا ہے، اس کے باوجود وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا اور ان معجزات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ اسی راستے پر رہتا ہے. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ، اور وہ پیٹ پھیرتا اور اپنی اسی کام میں کوششیں کرتا رہتا ہے. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اور پھر اکٹھا کرتا ہے اپنی قوم کو اور کہتا ہے کہ میں ہی تمہارا ربکم الأعلیٰ، یعنی میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. اور اسی طرح کی ڈیٹیل ہمیں سورہ زخرف میں ملتی ہے کہ اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ فرعون اپنی قوم میں آواز دیتا ہے، پکارتا ہے کہ اے میری قوم، یہ جو ملک مصر ہے یہ میرا نہیں ہے کیا، اور یہ جو اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں کیا میری نہیں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، اور میں تو اس سے بہتر ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ اس کا ہوتا ہے کہ یہ تو مہین ہی نہیں، یہ تو ہلکا ہے، اس کی تو کوئی عزت اور توقیر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ صاف اور واضح بات کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کو سونے کے کوئی کنگن اس نے پہنے ہوں یا اس کے ساتھ کوئی فرشتے ہوں. اور کیا کرتا ہے، فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعَهُ، وہ اپنی قوم کو ڈراتا ہے اور وہ جو اس کی قوم ہے وہ اس کی اطاعت کرتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور یقیناً وہ فاسق قوم ہی تھے، یعنی سب کے سب ہی فاسق تھے، یعنی وہ نہیں مانتا اس چیز کو. پھر یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اللہ نے اس کو پکڑا، نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، یعنی دنیا اور آخرت میں دونوں طرح کے عذاب میں اس کو اللہ نے پکڑا. اور اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر بات آتی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو لیڈر بنا دیا گیا، ائمہ یدعون الی النار، جو لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے ہیں، یعنی ان کو اشد العذاب بھی آتا ہے ان کے لیے کہ ان کو شدید عذاب دیا جائے گا. اور بات یہ ہے کہ اس چیز میں بھی عبرت ہے، لیسن ہے اس کے لیے جو ڈر رکھنے والا ہے اللہ کا، جو تقوی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگلی آیات میں موضوع پھر بدل رہا ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارا پیدا کرنا میرے لیے زیادہ مشکل کام ہے یا پھر
اس آسمان کا بنانا، یعنی اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس کائنات کا بنانا زیادہ مشکل ہے، یعنی اللہ کے لیے انسانوں کا بنانا زیادہ شدید کام نہیں تھا۔ اور ویسے بھی اللہ کی شان کیا ہے، وہ تو کہتا ہے کن اور چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون، یعنی اور سورہ جو آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے اس کو، وہ حیٌ اور قیوم، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ تھامنے والا ہے، کھڑا رہنے والا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا یعنی پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، یعنی اسی نے تو آسمان کو بلند کیا اور پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، یعنی اس کو فنش کر دیا، اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کے دن کو نکالا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ورڈ آ رہا ہے نا، دحاہا، دحا کے میننگ ہوتے ہیں یعنی چاشت کا وقت، اور یہ سب سے اچھا اور عمدہ وقت ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ دن کو اللہ نے سورج کے ذریعے سے روشن کر دیا اور ایک معاش کا سلسلہ بنا دیا انسانوں کے لیے، جیسے سورہ نبا میں ہم نے پڑھ لیا۔ والارض، اور زمین کو بعد میں، یعنی زمین کو اللہ نے کس طرح پھر بچھا دیا۔ کہیں پر زمین کے لیے مہد کا ورڈ آ رہا ہے، کہیں پہ یہاں پہ دہاہا، دہا ہوتا ہے پھیلا دینا، جیسے جو کچن میں کام کرنے والا جو باورچی ہے تو وہ جب روٹی کو بیل رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو پھیلاتا ہے، کھینچتا ہے، تو اسی طریقے کی یہ بات ہے کہ زمین کو اسٹریچ کر دیا۔ اور کہیں پہ زمین کے لیے فرش کی بات آتی ہے کہ چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا، فرش بنا دیا انسانوں کے لیے۔ پھر آگے بات ہے اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ پھر والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا، اور یہ سب تمہارے جانوروں کے لیے اس میں فائدے ہیں، متاع لکم۔ اور اب پھر اگین قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جب طامۃ الکبریٰ، یعنی قیامت، آفت جب آ جائے گی، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور جہنم جو ہے ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، یعنی جہنم بھی قریب کر دی جائے گی، اور اسی طرح جنت کے لیے ورڈ آتے ہیں کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے نزدیک جنت کر دی جائے گی، یعنی یہ ایسا ہوگا۔ سورہ شورى میں یہ بات آتی ہے۔ اور جہنم کے بارے میں یہ بات بھی ہے، جیسے سورہ مریم میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک جہنم کو لازمی دیکھے گا، مومن ہو یا کافر، وہ دیکھے گا اس کو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسا ہوگا، ہر کوئی دیکھے گا، یعنی مومن ہوگا وہ دیکھے گا کہ اللہ نے اس کی اس جگہ سے اس کو بچا لیا، اللہ نے اپنی آگ سے مجھے بچا لیا۔ اور ہر نعمت کی بھی پوچھ ہوگی، جیسے سورۃ التکاثر میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں اللہ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پھر آگے بات ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے بھی سرکشی کی اور دنیا کو پریفر کیا، بس اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ اور جو ڈر گیا، آج جس نے دنیا کو پریفر نہ کیا، اگرچہ ہی دنیا عارضی ہے پر یہ بڑی دلکش ہے، بڑی گلیمرائز ہو کے آتی ہے، تو بس یا رب انسان اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اذکار پڑھتے رہنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم سے جڑے رہنا چاہیے، کیونکہ جتنا بھی فتنوں کا مطلب فتنے زیادہ ہیں، ٹرائل زیادہ ہیں، تو ان میں ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری سنت اور اللہ کی جو رسی ہے قرآن کریم، اس کے ساتھ چپکے رہو۔ دس از دا اونلی وے ٹو گیٹ سکسیس اور ٹو گیٹ ریڈ آف دیز، یہ جو ٹرائلز ہیں، یہ جو لسٹ ہیں، ڈیزائرز ہیں، ان سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے، نماز قائم کی جائے، قرآن کریم پڑھا جائے، نیک لوگوں کو دوست بنایا جائے، اچھے لوگوں کی کمپنی کو چوز کیا جائے، تو یہ طریقہ کار کریں گے تو آج جتنا شیطان کا اٹیک ہے، وار ہے، اتنا ہی ہمیں اپنے آپ کو، اپنی شیلڈ کو ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب آگے بات ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اب خواہشات سے بچا لیا اپنے نفس کو، تو پس اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنہ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے پیاروں کو جنت کے اونچے درجے میں جگہ دے اور جنت میں بے حساب داخلہ دے، آمین یا رب۔ آگے قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یسألونک، آپ سے وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ تو اس پر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں یقینی علم نہیں ہے۔ آخرت یعنی قیامت کب آئے گی اس کا یقینی علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ نے بتایا نہیں ہے، کوئی ڈیٹ نہیں دے دی۔ یعنی احادیث میں ہم نشانیاں پڑھتے ہیں، سائنس، یہ سائن ہے، یہ سائن ہے تو اس کا مطلب قیامت قریب آن لگی ہے، یہ اتنا، یعنی کچھ دور کی علامات تھیں وہ پوری ہو گئی،
وہ سائنس پورے ہو گئے، اب کچھ قیامت کے قریب کے ہوں گے. اسی طرح قرآن کریم میں جو زمین کا جانور ہے اس کے بارے میں بات ملتی ہے، یہ بھی قیامت کے قریب ہی کچھ نشانیاں ہیں جو کہ پوری ہونی ہیں. تو لیکن قیامت آئے گی کب، اس کا ایگزیکٹ جو ٹائم ہے، جو ڈے ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ. تو اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہیے کہ تمہیں اس چیز سے یعنی کیا تعلق ہے، اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی طرف ہے، اور بات یہ ہے کہ آپ انہیں ڈرائیے، یعنی انہیں آگاہ کر دیجئے جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خوف رکھتے ہیں اللہ کا. اور حقیقت تو یہ ہے کہ جس روز یہ دیکھ لیں گے قیامت کو تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ ہم دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہ کر آئے. دیکھیں ذرا کیسی بات ہے. عشیہ یعنی ظہر سے لے کر سن سیٹ تک کا جو ٹائم ہے، اور ضحیٰ جیسے پیچھے بھی میں نے بتا دیا، یہ طلوع شمس سے لے کے نصف دن کا جو نصف حصہ ہے 12 بجے سے، جیسے کہ آپ ظہر سے پہلے کا. تو بات یہ ہے کہ جب کافر جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو دنیا کی جتنی بھی عیش و عشرت سب مزے بھول جائیں گے. انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں تو بس ایک دن بھی نہیں رہ کے آئے، یا بلکہ دن کا ہی کچھ حصہ رہ کر آئے ہیں. اور یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آ رہی ہے. اور اسی طرح ایک اور بات ایڈ کرتی چلوں کہ جب جو مومن ہیں جنہوں نے یہاں پر دنیا میں بہت ساری تکلیف جو ہیں صحیح ہوں گی، اللہ کی راہ میں اسٹرگل کی ہوگی، تو جب اللہ وہاں پر ان کو ان کی جزا دے گا، ان کو بہترین بدلہ دے گا، تو وہ سب کچھ بھول جائیں گے. یعنی اور وہ کہیں گے جب اتنا اس پہ ریوارڈ ہوگا تو وہ کہیں گے کہ کاش ہماری کھالیں کینچی سے کاٹ دی جاتی، اتنا ریوارڈ اللہ نے دے دیا جو کچھ ہم نے سہا ہے. اور وہ سب بھول جائیں گے، چاہے وہ ساری عمر کسی کو کتنی تکلیف آئی ہو، لیکن جنت میں ذرا سے جنت وہ کا جو کہہ لینا کہ مزہ ہے، اس کو ساری اپنی پریشانیاں، دکھ، درد سب بھول جائے گا. تو جی سورہ عبسہ کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورہ کی شان نزول میں تھوڑی سی ڈیٹیل دیتی ہوں. اس کی بیک گراؤنڈ میں بات یہ ہے کہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے، یعنی دے آل ایگریڈ کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی رضی اللہ عنہ. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسا تھا کہ قریش کے لیڈرز بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی باتیں بتلا رہے تھے، اور آپ کا خیال تھا کہ یہ اسلام کی طرف آ جائیں گے. اچانک ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے آپ کے پاس تشریف لیا، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دین کی باتیں پوچھنے لگے. تو آپ نے اس پر کچھ ناگواری محسوس کی اور آپ نے انہیں کوئی خاص توجہ نہ دی. سو تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا. سنن ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح روایات ہیں. اور بات دیکھیں یہ ہے کہ یہ سب سبحان اللہ، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، جس آپ اخلاق کے مرتبے پر آپ فائز تھے، آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے نا، جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا نا کسی نے کہ آپ کا خلق کیسا تھا، آپ اخلاق کے کیسے تھے، تو انہوں نے کہا تو آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے. تو وہ آپ کا جو مرتبہ تھا اخلاق کا، وہ یہ ڈیمانڈ نہیں رکھتا تھا، یعنی یہ میچ نہیں کرتی تھی یہ بات. یعنی بات تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہی تھے کہ یہ لیڈر بھی اسلام لے آئیں، اور ایسا ہوتا کہ لیڈرز کے اسلام لانے پر سارا کا سارا جو قبیلہ ہوتا پیچھے وہ ایمان لے آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تو یہی تھا، اور آپ کی چاہت تو یہی تھی اسلام کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ بھی سبحان اللہ یہ رہتی دنیا تک، یعنی تمام جو داعی قرآن ہیں ان کے لیے ایک میسیج ہے، زبردست میسیج ہے کہ دیکھو، یعنی اللہ نے فرما دیا نا. سورۃ الکاف میں بڑی پیاری بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جن کے پاس مال و دولت، یہ دنیاوی جو خوشحالیاں فراوانیاں، یہ اسلام کو رونق نہیں دے سکتی. اللہ کو نہیں چاہیے یہ چیزیں، اللہ کو نہیں محبوب. اللہ کو تو دل چاہیے جو خالص اللہ کے لیے ہوں، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے دن اور رات سٹرگل کر رہے ہیں. تو اسی لیے سورۃ الکاف میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ آپ کی جو نگاہیں ہیں اے نبی، ان کی طرف نہ جائیں جن کو میں نے دنیا کی رونقیں دی ہوئی ہیں، بلکہ آپ ان کے ساتھ رہیے یریدون وجہ، جو اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں اور دن اور رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو جی آیات ہیں عبس و تولی ورتوش روح ہوا، اور انہوں نے منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس اندھا آیا. اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ شاید پاکی حاصل کرتا ہے، یعنی وہ اپنے نفس کے تزکیے کے لیے آپ کے پاس آیا، یا پھر کوئی نصیحت حاصل کرتا اور یہ نصیحت انہیں فائدہ دیتی. اما من استغنی، یعنی اللہ بڑی خوبصورت انداز میں، بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں جو بے پرواہی کر رہا ہے، یعنی کہ جس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے ہیں.
وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، یعنی اس کو تو آپ پوری توجہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا رب کیسا غفور الرحیم ہے، ودود ہے، بہت محبت رکھنے والا ہے۔ یہ الفاظ کیا قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، یعنی یہ محبتیں بھرے ہوئے الفاظ ہیں، کیسے خوب، یعنی اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت رکھتا ہے، کتنی محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں جو کہ اس یعنی قرآن کریم سے اور اسلام سے جو بے رخی کر رہا ہے، حالانکہ اس کے نہ سنورنے پر آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ نہیں بھی سنوریں گے تو آپ پر کوئی الزام نہیں آتا، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا نا، یہ جو اصحاب نار ہے نا، آپ پر اب کوئی ذمہ داری نہیں، کیونکہ آپ نے اپنا مشن پورا کر دیا ہے۔ جیسے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا مسلمانوں سے، صحابہ سے، کہ میں نے سارا کام کر دیا، میں نے تم تک دین پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، بھلا آپ نے ہر چیز ہمیں پہنچا دی، اللہ کی طرف سے جو بھی آیا، اور اس میں یہ اللہ کی امانت تھی جو آپ نے پہنچا دی انسانوں تک۔ تو اللہ فرما رہے ہیں آپ پہ تو کوئی پکڑ ہی نہیں آنی، آپ نے تو اپنا پورا کام کر دیا، تو آپ ایسا نہ کریں۔ اور بات یہ ہے کہ آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، کئی جگہ پر بات آئی ہے نا، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، بس آپ کا کام ہے میسج دے دینا، تبلیغ کا کام آپ کا ہے، آپ نے بات پہنچا دی، اب ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اور پھر آگے بات ہے کہ جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں۔ تو قرآن کریم تو کیا ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے، کلا انہا تذکرہ، یعنی یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس نصیحت کو حاصل کرے۔ اور یہ تو اب آگے یہاں پر قرآن کریم کی جو صفات ہیں، جو کوالٹی ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کے بارے میں آیات ہیں کہ یہ صحف مکرمہ، یعنی آنریبل صحیفوں میں یہ کتاب ہے، یعنی یہ لوح محفوظ میں ہے، کیونکہ وہیں سے یہ قرآن اترتا ہے، اور یہ صحیفے اللہ کے ہاں بڑے محترم ہیں۔ اسی طرح آگے بات ہے کہ جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں، یعنی مرفوعہ اللہ کے ہاں رفیع القدر، یعنی رفع سے بلند چیز، اور وہ بالکل پاک ہے، مطہرہ، یعنی کیونکہ انہیں پاک لوگوں یعنی فرشتوں کے سوا تو کوئی چھوتا ہی نہیں ہے۔ اور آگے ہے بی ایدی سافرہ، یعنی ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ اور پاک باز ہیں، یعنی یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی وحی اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہے جو اسے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیات سے موضوع چینج ہو رہا ہے، انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قتل الانسان ما اکفرہ، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مارا جائے انسان، یہ کیسا ناشکرہ ہے، کفر کرتا ہے، اور کس چیز سے میں نے اس کو بنایا، نا من ای شیء خلق، کس چیز سے یہ بنایا، من نطفۃ، یعنی ایک حقیر نطفے سے، حقیر کا لفظ قرآن کریم میں کئی جگہ پر آیا، مہین کا لفظ بھی آیا، خلقہ فقدرہ، پھر اس کو بنایا، پھر اس کی نوک پلک سواری، اور اس کو 2 آنکھیں 2 ہاتھ، یعنی خوبصورت ایک سٹرکچر انسان کو دیا، اور پھر خیر اور شر کے راستے اس کے لیے واضح کر دیے۔ اور بعض کہتے ہیں، یعنی جو بات آ رہی ہے ثم السبیل یسرا، یعنی کہ راستے کو آسان کیا، یعنی بعض کہتے ہیں خیر اور شر کے راستے واضح کر دیا، یہ کہ حق کا راستہ، یہ باطل کا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ ہے، اور یہاں پر تفسیر میں پہلا مفہوم وہ کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح ہے۔ پھر ہے ثم اماتہ، پھر اس کو مار دیا اور اسے قبر تک پہنچایا، اور ثم اذا شاء، اور جب چاہے گا اللہ اس کو کھڑا کرے گا، یعنی جب قیامت آئے گی اس کو پھر کھڑا کیا جائے گا، جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا، اور وہ کیسے بھاگ کر پھر وہ اس روز جمع ہوں گے جہاں پر اللہ نے سب کو جمع کرنا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرہ، یعنی انسان نے وہ کام نہ کیا اللہ کے یعنی حکم کی بجا، اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا، اس پر عمل نہ کیا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ انسان اپنے کھانے کی طرف ہی دیکھ کہ اللہ نے اسے کس طرح پیدا کیا اور اس کی انسان کی زندگی کا زندہ رہنے کا سبب بنایا۔ پھر آگے بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے خوب پانی برسایا، اور پھر زمین کو پھاڑا، اور پھر اس سے اناج اگائے، اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور باغات اور میوہ گھاس چارہ، یہ تمام جو ویجیٹیشن ہے، نباتات ہے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں، اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں انسانوں کو۔ اور پھر سورۃ الواقعہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو رزق ہم تمہیں دے رہے ہیں، تم بناتے ہو کہ ہم بنا رہے ہیں، یعنی یہ اپنا رزق تم بنانے والے ہو۔ یہ جو پانی ہے، اگر ہم تمہارا پانی لے جائیں زمین کی تہوں میں تو کون لائے گا؟ یعنی تم کیسے جھٹلاتے ہو اپنے رب کو۔ پھر آگے بات ہے اور تمہارے استعمال اور فائدہ کے لیے تمہارے یعنی جو جانور اللہ نے، جو کیٹلز ہیں، جو وہ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے، انسانوں کے لیے بنائے۔ اب اگلی آیات سے موضوع چینج ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی پہلے اوپر بات ہوئی، ایک میسج تھا داعی قرآن کے لیے، بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی، لیکن تمام داعی قرآن جو ہیں ان کے لیے میسج ہے کہ دیکھو آپ نے تبلیغ کے کام کو فوکس کرنا ہے، امیر ہو غریب ہو،
جوان ہو یا بوڑھا، اگر کوئی آپ سے سیکھنا چاہتا ہے اللہ کے بارے میں، ضرور سکھائیے۔ پھر قرآن کی عظمت کے بارے میں بات ہوگی، اور اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہوتا ہے پڑھنے میں، تو اس کو سفرہ، یعنی ایسے جو مقرب فرشتے ہیں، وہ ان کے ساتھ شمار ہوگا، یعنی وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ ہارڈ شپ فیس کرتا ہے، ڈیفیکلٹی اس کو آتی ہے، جیسے اکثر خواتین کہتی ہیں کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں، تو میں کہتی نہیں، آپ کو ڈبل اجر ہے نا اس پر، آپ کوشش تو کر رہی ہیں لیکن ابھی صحیح نہیں ہو رہا، تو ڈبل اجر ہے، اجرین۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی ماہرین کی طرح وہ نہیں پڑھتا، سہولت سے، روانی سے فلو نہیں ہے اس کا، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ وہی بات، اجرائن، ڈبل اجر ہے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور اب آخری آیات ہیں، وہ قیامت کے دن کے حوالے سے ہیں کہ اس دن کیسا منظر ہوگا، کیا اس دن حالت ہوگی کافر کی۔ اور جب کان پھاڑ دینے والی، یعنی یہ بھی قیامت کا نام ہے، الصاخہ، کان پھاڑ دینے والی، بہرا کر دینے والی برپا ہو جائے گی، اور اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، وہ بنی، اور آخر میں آ رہا ہے اور اپنے بیٹے سے، یعنی اپنے تمام پیاروں سے انسان بھاگے گا۔ اور اس کی ڈیٹیل میں پیچھے بھی دے چکی ہوں، جیسے 29 پارے میں بھی ہم نے یہ بات کر لی سورۃ المعارج میں، کہ وہ اپنے ان پیاروں کو جو دنیا میں تو اسے بڑے محبوب رہے، ان کے لیے الٹے سلٹے سارے کام ہوتے رہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا کہ یہ تمہاری اولاد اور جو تمہارا مال ہے اور تمہارے ازواج، تینوں کے لیے یہ ورڈ ہے کہ فتنہ ہے تمہارے لیے، ان کی خاطر انسان حرام کاموں میں جا پڑتا ہے، تو اس دن یہ ذرا سا بھی کام نہ آئیں گے، اور مجرم چاہے گا کہ بلکہ میں ان کو فدیے میں دوں، ان کو میں جھونکوں آگ میں اور میں بچ جاؤں، استغفر اللہ، یہ حالت ہوگی۔ اور اسی طرح سورۃ الممتحنہ میں مومنوں کو بھی وارن کر دیا کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، اپنے پیاروں کی خاطر تم اسلام کے ساتھ دغا نہ کرو۔ تو یہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے کہ اس روز انسان چاہے گا کہ تمام اپنے پیاروں کو وہ آگ میں جھونک دے، فدیے میں دے دے اور اپنی جان بچا لے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی ہی فکر لاحق ہوگی، ہر کوئی اپنی ہی فکر میں ہوگا، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے چھپتا پھر رہا ہوگا۔ اس کے اوپر یہ بھی بات آتی ہے کہ یا تو وہ نہیں چاہے گا کہ میری نیکیاں کوئی مجھ سے مانگ لے، یا پھر وہ نہیں چاہے گا کہ مجھے وہ اس حالت میں دیکھیں، یعنی جو میرے گناہ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو نہیں دیکھنا چاہے گا۔ پھر اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جیسے جو روشن ہوں گے، چمکتے دمکتے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ جن پر غبار چڑھ رہا ہوگا، مٹی چھائی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یعنی سیاہ ہو رہے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور یہی لوگ کافر اور بد کردار ہیں۔ تو جی سورہ عبسہ مکمل ہوئی۔ سورہ تکویر کو دیکھتے ہیں۔ اس سورہ میں بھی قیامت کے دن کے نقشے کی بات کی گئی ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اور اس کی اہمیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ تکویر، اذا الشمس کورت، اور سورہ انفطار اور سورۃ الانشقاق کو غور و توجہ سے پڑھ لے۔ یعنی ان 3 صورتوں میں قیامت کا خوب نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھینچ دیا اور بتا دیا۔ اب یہاں پر کیا بات آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یہ وہی ٹاپک ہے جو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں اس کو ذرا تیزی سے لے کے چل رہی ہوں۔ اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کھلی پھریں گی، یعنی اس کی وضاحت میں بات یہ ہے کہ حاملہ اونٹنی ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے عرب میں۔ تو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جب قیامت ہوگی تو ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ کسی کے پاس بھی اتنی قیمتی چیز، یعنی قیمتی اونٹنیاں بھی اگر ہوں تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ اس کو نہیں دیکھے گا، چاہے زمین کا یعنی خزانہ بھی پڑا ہو۔ تو اس دن ایسی حالت ہوگی، پیچھے تو ہم نے پڑھ لیا ابھی کہ ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ پھر آگے بات ہے، اور تمام وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی انہیں بھی قیامت والے دن جمع کر دیا جائے گا، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی ان میں اللہ کے حکم سے آگ لگ جائے گی، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یعنی اس کے کئی مفہوم ہیں، جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ ایک تو یہ بات ہے کہ انسان کو اس کے ہم مذہب یا ہم مشرب، یعنی جو اس کا دوست ہوگا، جو یار دوست ہیں، ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور اسی طرح مومن کو مومنوں کے ساتھ، اور بروں کو بروں کے ساتھ، اور یہودیوں کو یہودیوں کے ساتھ، اور عیسائیوں کو عیسائیوں کے ساتھ، یعنی یہ گروپ بندی جو کہہ لیں اس طریقے سے ہوگی اس آیت کی ڈیٹیل میں کہ جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کر دی گئی،
اصل میں اس آیت میں قاتل کو وارننگ دی گئی ہے، یعنی قاتل کے لیے تنبیہ ہے، کیونکہ اصل مجرم تو وہی ہے نا۔ اور اسی طرح آگے بات آ رہی ہے کہ جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، جیسے پیچھے بھی میں نے بتایا۔ اب اعمال ناموں کا کیا ہے کہ موت کے وقت یہ جو صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، پھر قیامت والے دن حساب کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور جیسے ہم نے سورۃ الحاقہ میں پڑھا کہ جس کو دائیں ہاتھ میں ملا اعمال نامہ وہ تو جنتی، اور جس کے بائیں ہاتھ میں آیا وہ جہنم میں۔ تو اعمال نامے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن دکھا دیں گے، اور پھر آسمان کی کھال یعنی اس کا پردہ ہے اس کو اتار لیا جائے گا، اور جہنم بھڑکا لی جائے گی اور جنت نزدیک کر دی جائے گی۔ میں نے پیچھے بھی یہ بات بتائی ہے، اور قرآن کریم میں اور جگہ پر بھی ہے کہ جنت متقیوں کے نزدیک ہو جائے گی، اور اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا۔ اب آگے یہاں سے موضوع جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے یعنی موو کرنے والے، اور چھپنے والے ستاروں کی، یعنی ستاروں کا آنا جانا اور دن کے وقت چھپ جانا، یہ سب ان کی کوالٹیز بیان کی ہیں، اور اللہ فرما رہے کہ میں ان کی قسم کھاتا ہوں، اور رات کی جب کہ وہ جانے لگے۔ یہاں پر ورڈ اسعسا جو ہے یہ آنے اور جانے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تاہم یہاں پر جانے کے معنی میں یہ آ رہا ہے۔ اور پھر آگے بات ہے صبح جب چمکنے لگے، یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے، یعنی یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس کو جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے۔ اور یہاں پر جبریل علیہ السلام کی کوالٹیز بیان کی ہیں کہ وہ قوت والے ہیں اور اللہ کے نزدیک بلند مرتبے والے ہیں، اور جو کام ان کو حوالے ان کے کیا جاتا ہے، ان کے سپرد کیا جاتا ہے، اسے وہ پوری قوت سے کرتے ہیں۔ اور آگے بات ہے کہ آسمان میں بھی فرشتوں کے درمیان ان کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی وہ وحی کے سلسلے میں امین ہے، اور فرشتے بھی باقی ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگلی آیت سے موضوع پھر چینج ہے، اور یہاں پر جو مکہ کے کافر ہیں ان سے کہا جا رہا ہے، یعنی ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں ناؤز باللہ، بلکہ وہ تو تمہارے ہم وطن ہم نسب ساتھی ہیں۔ اور ذرا یہ قرآن پڑھ کر تو دیکھ لو، کیا تم کوئی دیوانہ کیا یہ حرکت کر سکتا ہے، ایسا کام کر سکتا ہے؟ یہ تو سراسر اللہ کا کلام ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے، اور اس کی ڈیٹیل میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، جن میں سے ایک کا یہاں ذکر ہے، اور ابتدائی نبوت یعنی جب نبوت کا آغاز ہوا تھا اس وقت آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا جن کے 600 پر تھے، اور جنہوں نے آسمان کے کنارے کو بھر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بات ہو رہی ہے جبریل علیہ السلام کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو، اور یہ غیب کی باتیں بتلانے پر بخیل نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید وضاحت کی گئی کہ آپ کو جن باتوں کی اطلاع دی جاتی ہے، وہ جو احکام اور فرائض آپ کو دیے جاتے ہیں، یعنی جو بھی جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں اللہ کے احکامات، جو شریعت کی جو باتیں ہیں، وہ تمام جوں کی توں آپ آگے انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اور یہ آپ یعنی آپ اپنی جو رسالت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بڑے بخوبی طریقے سے آپ نے پورا کیا۔ اور یہ بات پیچھے بھی میں نے مینشن کر دی، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میں نے کیا میسج دے دیا اللہ کا سب کا سب، تو صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ نے ہم تک سب پہنچا دیا۔ اور بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، تو پھر تم کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی یہ رب کریم کا کلام ہے کہ نجومیوں کے پاس تو شیطان آتے ہیں اور آسمان کی بعض چوری چھپی جو باتیں ہیں وہ ادھوری شکل میں انہیں بتلا دیتے ہیں، تو یہ تو رب کریم کا کلام ہے، تو تم کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ اور یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اور خاص کر اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ نیکی اور برائی، یعنی اس کو نیکی کو کیا کہا گیا؟ معروف، جانی پہچانی چیز، اور برائی کو منکر، جیسے بات آتی ہے نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ اب معروف کیا ہے؟ یعنی کہ جانی پہچانی چیز، یعنی نیکی جو ہر مذہب کہتا ہے جھوٹ بولنا غلط ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، یہ کام جو بھی آپ انسانیت کو فائدہ دینے والے کام ہیں وہ ہر دین کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی صحیح جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کوئی دین نہیں پیش کرتا سوائے اسلام کے، کیونکہ وہ باقی ادیان جو ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کو مسخ کر دیا، چینج کر دیا نا، تباہی پھیر دی ان میں تو انسانوں نے چینجز کر دی۔ اب یہ کتاب جو ہے یہ اپنی اصلی صورتحال میں ابھی تک موجود ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو احکامات بتا رہی ہے وہی انسانیت کے لیے رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ برا کام ہے، سود مقروض کو دینا یہ ایک برا کام ہے، لیکن اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اسلام نے یہ طریقہ کار بتایا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔
زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نیکی کا جو راستہ ہے وہ جن کے دل سالم ہیں، یعنی صحیح فطرت پہ ہیں ابھی، وہ ان کے دل ضرور لپکیں گے اللہ کی طرف، صحیح راستے کی طرف وہ ضرور آئیں گے۔ جیسے اللہ نے فرما دیا نا شیطان کے لیے کہ تم جو چاہے کر لو، یعنی جو تمہیں فالو کریں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے ہی، لیکن میرے خالص بندے، جو میرے مخلص بندے ہیں، تمہارا کوئی زور نہ چلے گا ان پر۔ اور آگے یہاں پر بات بڑی زبردست بات آ رہی ہے، وما تشاءون، تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے گا، رب العالمین، تم چاہ بھی نہیں سکتے، یعنی کہ تمہاری چاہنے کے باوجود بھی دیکھیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خواہش تھی کہ ان کے چچا اسلام لے آئیں، لیکن ان کے مقدر میں نہ تھا۔ یعنی بات یہ کہ اللہ کو علم غیب سے پتہ تھا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، تو وہ نہ لائے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی، تو بہت محبت تھی انہیں۔ اور سورۃ القصص میں بات آتی ہے کہ اے نبی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ محبت کریں آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں، ہدایت دینی تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے۔ تو بات یہ کہ اللہ نے فری ول دے دی ہے، اور اللہ کو پتہ اب انسانوں نے جانا کس طرف ہے۔ تو جی سورہ تکویر مکمل ہوئی، سورۃ الانفطار کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں بھی تقریباً اسی طرح کی آیات ہیں جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھی، جیسے کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور سمندر بہہ نکلیں گے۔ یعنی اس کی ڈیٹیل میں بات یوں ہے کہ سب کا پانی ایک ہی سمندر میں جمع ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہوا بھیجے گا جو اس میں آگ بھڑکا دے گی، اور اس کے جو شعلے ہوں گے پھر آسمان تک بلند ہوں گے۔ پھر آگے بات ہے، اور جب قبریں شک کر کے، یعنی قبریں شک ہو جائیں گی، اکھاڑ دی جائیں گی، اور قبروں سے مردے زندہ ہو کر باہر آئیں گے، اور اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے ہوئے اعمال کو دیکھ لے گا۔ اور جیسے بات آتی ہے کہ دائیں ہاتھ والوں کو تو فرشتے سامنے سے ہی ان کا اعمال نامہ پکڑائیں گے، جبکہ بائیں ہاتھ والوں کو شکل دیکھنا بھی فرشتے پسند نہ کریں گے، اور ان کی پیٹھ پیچھے سے ان کو اعمال نامہ دیا جائے گا، جیسے ہم ابھی سورۃ الانشقاق میں پڑھیں گے۔ پھر آگے بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا، یعنی تجھے کس چیز نے دھوکے اور فریب میں ڈال مبتلا کر دیا کہ تو نے اپنی زندگی ساری کی ساری گوا دی، وقت کو ضائع کر دیا، اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی ایمان نہ لایا۔ اور جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست کیا اور برابر بنا دی، یعنی اتنی احسن التخلیق جو ہے وہ انسان ہے، سب سے خوبصورت ترین مخلوق انسان ہے۔ اور جس صورت میں اللہ نے چاہا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے جوڑ دیا۔ اور اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ بچے کو جس کے چاہے یعنی کسی اس کے رشتہ دار کے مشابہ کر دے، جیسے باپ کے، ماں کے، ماموں کے، چچا کے، اور یا پھر وہ جس شکل میں چاہے اس کو ڈھال دے۔ اور دیکھیں استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ قبیح تریح جانور کی شکل بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کا کرم، اس کا لطف کہ وہ رحم کیے ہوئے انسانوں پر، اور انسانوں کے گناہوں کے باوجود وہ پکڑ نہیں کر رہا۔ رب کریم بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، یعنی اگر اللہ چاہے انسانوں کو پکڑنا ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو زمین کی پشت پر ایک بھی انسان نہ بچے۔ تو یہ اس کی رحمت ہے نا، فضل ہے، وہ چھوڑ رہا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کر لے، واپس پلٹ آئے میرے پاس۔ اور آگے بات ہے کہ ہرگز نہیں تم تو بلکہ اس دن کو جھٹلاتے ہو۔ اور اگلی آیت بڑی اہم کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر نگہبان، عزت والے، لکھنے والے مقرر ہیں، 2 فرشتے لکھنے والے۔ سورہ کاف میں بھی یہ بات ہے اور یہاں پر بھی بات آ رہی ہے، یعنی ہر وقت 2 فرشتے موجود ہیں جو کچھ تم منہ سے نکالتے ہو بات وہ فوراً لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں وہ۔ اور ان کے نام کیا ہیں جی؟ ان کے نام کرامن کاتبین ہیں، اور ان میں ایک فرشتہ نیکی اور دوسرا جو ہے وہ بدی کی بات کو لکھتا ہے۔ اور احادیث کے آثار سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دن کے 2 فرشتے الگ ہیں اور رات کے 2 فرشتے الگ ہیں، اور بات یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ پھر آگے یہاں پر نیک لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، اور قیامت کے دن یہ جہنم میں جائیں گے اور وہاں سے یہ غائب نہ ہو پائیں گے۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر بات آتی ہے کہ اگر وہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ بھی کریں گے تو ان کو پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا کہ چکھو اس آگ کا مزہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا خبر کہ بدلے کا دن کیا ہے، اور پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کو کیا خبر
کہ وہ جزا سزا کا ثم ما ادراک ما یوم الدین، یعنی کیسا ہے وہ دن۔ سورہ مزمل میں بات ہوئی نا کہ اس دن کی سختی کیسی ہے، اور یہاں پر بات آ رہی یوم، یعنی اس دن کوئی نفس یعنی کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی ذرا سا بھی اس کو اختیار نہ ہوگا۔ یعنی بات یہ ہے کہ دنیا میں تو اللہ نے عارضی طور پر آزمانے کے لیے انسانوں کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، کچھ اتھارٹیز ہیں ان کے پاس، لیکن قیامت والے دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہ ہوگا، صرف اللہ کے پاس ہوگا۔ جیسے اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، کس کی آج بادشاہت ہے، للہ الواحد القہار، پھر خود ہی اللہ جواب دے گا، اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے آج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما دونوں کو فرمایا لا املک لکم من اللہ شیئا، یعنی میں تمہارے لیے اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بھی آپ نے وارن کر دیا، ان کو بھی کہہ دیا کہ تم اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اللہ کی قسم میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اس کو صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں، امیجن کریں۔ تو یہ وہی بات ہے نا جو قرآن کہہ رہا ہے، وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سورۃ الانفطار مکمل ہوئی، اور دوسرے پارٹ میں ہم سورۃ المطففین کو شروع کریں گے۔